السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کا تحفظ آئین پاکستان تحریک چلانے کا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور پھر مولانا فضل الرحمان، ان کو اکٹھا کر کے بڑی تحریک چلانے کا پلان تیار کرنے کے لیے مشاورتیں شروع کی گئی تھیں، اعلانات کیے گئے، تحریک کا نام بھی رکھ دیا گیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک ہوگی، تحفظ آئین پاکستان تحریک۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے کہ اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، اور پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اکیلے تنہا اپنے الگ تھلگ جلسے کرے گی اور کنونشنز کرے گی۔ کہاں کہاں جلسے کنونشنز پی ٹی آئی کرے گی، اس وقت مشاورت کا، جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت بھی میٹنگ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور مشاورت کی جا رہی ہے کہ جلسے کیے جائیں۔ لیکن ہاں، اتنا ہو سکتا ہے، میں نے جب معلوم کیا کہ محمود خان اچکزئی ہوں گے نہیں ہوں گے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہوں گے، لیکن جس طرح ان کی طرف سے وہ میزبانی ہو یا مینگل صاحب کی طرف سے، اس طرح کا سین نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے اکیلے میزبانی پی ٹی آئی کرے گی، صرف ان کو انوائٹ کرے گی بطور اتحادی کہ جی آپ آئیں، اسٹیج پہ بیٹھیں، تقریر کریں، یعنی کارکنان نہیں ہوں گے ان کے، صرف لیڈرشپ اگر ہوا تو اتنا ہو سکتا ہے۔ باقی کارکنان، جس طرح تحریک میں تو ساروں کے کارکنان ہونے چاہیے نا، صرف لیڈرشپ تو نہیں ہوتی، تو ایسا سین نہیں ہے کہ کارکنان بھی ہوں، صرف لیڈرشپ اگر ہوئی تو ہوگی، لیکن کارکنان ان جماعتوں کے نہیں ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی نے یہ پلان بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کے پلان سے پہلے اتنا بتا دوں کہ مولانا کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ میری جے یو آئی کے اہم ذمہ دار سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے یہ خبر شیئر کروں گا۔ تو پی ٹی آئی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی 2 جلسے کیے جائیں گے، ایک سوات میں اور ایک مانسہرہ میں۔ 2 جلسے سوات اور مانسہرہ میں پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے۔ کل جو آنے والا دن ہے، یعنی 30 مئی، بلکہ 31 مئی کو پی ٹی آئی شاید اعلان بھی کر دے گی، یا 1 مئی کو اعلان کر دے گی کہ ہم کب جلسوں کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی۔ سوات اور مانسہرہ میں جلسے کرے گی، اور پشاور میں وکلا کنونشن پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے، پلان بنایا جا رہا ہے، اور اس وکلا کنونشن میں 4 صوبوں سے وکلا برادری کو بلایا جائے گا، اور پی ٹی آئی بہرحال اپنے طور پر تنہا اپنی تحریک چلائے گی۔ لیکن یہ کتنی مؤثر ہوگی وہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، جب ایک جماعت صرف اکیلے تنہا تحریک چلائے، اور وہ ہو بھی رگڑے میں، ان کی جو رہنما ہیں بہت سارے وہ روپوش بھی ہوں، ان کا قائد جو ہے، لیڈر جو ہے عمران خان، وہ جیل میں ہوں، اور تو پھر کیسی تحریک مؤثر کتنی ہو سکتی ہے، یہ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ساری جماعتیں مل کر، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، محمود خان اچکزئی کی جماعت بھی ہو، اختر مینگل کی جماعت بھی ہو، مجلس وحدت المسلمین بھی ہو، سنی اتحاد کونسل بھی ہو، تو یہ ساری جماعتیں ملا کے اگر تحریک چلائیں تو پھر مؤثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ایک قوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 1000 اختلافات میں رکھوں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ایک قوت بہرحال ہے پی ٹی آئی، ان کے پاس کراؤڈ ہے، لوگ ہیں، یوتھے بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان، بہت بڑا کراؤڈ مولانا فضل الرحمان لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کارکنان کی تعداد بہت زیادہ ہے، شاید پی ٹی آئی سے بھی زیادہ مولانا کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ووٹ دینا وہ الگ ایشو ہے۔ مثال کے طور پر سندھ میں المیہ یہ ہے کہ مولانا کے جلسے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، جلوس بہت بڑا ہوتا ہے، استقبال مولانا کا بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں،
اور ہزاروں کی تعداد میں مولانا کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں۔ لاڑکانہ ہوں یا مختلف جگہوں پہ جو جلسے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن ووٹ جے یو آئی کو سندھ میں بہت کم پڑتا ہے یا ان کو جیتنے نہیں دیا جاتا۔ بہت سارے حلقے ایسے ہیں، جے یو آئی تو کلیم کرتی ہے کہ بھئی یہ حلقے ہم جیت جاتے ہیں، لیکن رزلٹ پیپلز پارٹی کے لیے اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ شکارپور کا حلقہ ہے، گھوٹکی کا حلقہ ہے، جیکب آباد کا حلقہ ہے، لاڑکانہ کا حلقہ ہے۔ اب یہ صرف یہ 4 اضلاع میں نے بتائے، لیکن ان اضلاع میں 2-3 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، 3-3 4-4 5-5 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں۔ تو یہ جو اضلاع ہیں ان میں یہ سارے حلقوں میں، مختلف حلقوں میں جے یو آئی اچھا خاصا ووٹ لیتی ہے، اور ہروانے کے باوجود جے یو آئی بہت بڑا ووٹ لیتی ہے، مقابلے میں آتی ہے پیپلز پارٹی کے، ٹکر میں آتی ہے۔ کتنا آپ ووٹ کر سکتے ہیں، مطلب آپ چوری کر سکتے ہیں۔ تو ووٹ جے یو آئی کو پڑتا ہے، لیکن جیتنے نہیں دیا جاتا۔ تو ووٹ پڑنے سے زیادہ کراؤڈ آتا ہے مولانا کے جلسوں میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو مولانا کی جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں ایسا سین نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور ووٹ نواز شریف کو دے دے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور ووٹ پیپلز پارٹی کو دے دے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور ووٹ مولانا کو دے دے۔ ایسا سین پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی ووٹر ہیں، وہ عمران خان کے ہی ووٹر ہیں، کیونکہ فین کلب ہے پی ٹی آئی کا، تو فین کلب اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو عمران خان کی بہرحال جماعت ہے، اگر اس کے ساتھ پھر مولانا کا کراؤڈ، مولانا کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس لیے پی ٹی آئی کی طرح مولانا کی جماعت کو بتایا، کیونکہ مولانا کے جلسے عمران خان کے جلسوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ مولانا کا آزادی مارچ جو تھا عمران خان کا، آج تک ایسا کوئی جلسہ ہم نے نہیں دیکھا۔ مولانا کے ملین مارچ پی ٹی آئی سے، میری اسیسمنٹ کے مطابق پی ٹی آئی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ووٹ مولانا کو سندھ میں یا پنجاب میں، ایون پنجاب میں جلسہ مولانا کر لیتے ہیں۔ اور پرسوں مولانا 1 تاریخ کو مظفر گڑھ میں مولانا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جلسہ دیکھ لیجئے گا 1 جون کو، پرسوں مولانا 1 جون کو مظفر گڑھ میں پنجاب میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی جلسہ بہت بڑا ہوگا، لیکن سیٹ ایک بھی نہیں نکلتی جے یو آئی کی پنجاب سے۔ تو اسی لیے جے یو آئی کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جے یو آئی کو ووٹ پنجاب میں بھی نہیں ملتا، سندھ میں بھی جیتنے نہیں دیا جاتا یا ووٹ نہیں ملتا، جو بھی کہیں، لیکن بلوچستان اور کے پی میں جے یو آئی سیٹیں بھی لیتی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، کارکنان بھی ہیں۔ تو یہ ساری جماعتیں مل کے، یعنی پی ٹی آئی، مولانا اور محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور باقی جماعتیں جو ہیں، وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، اگر یہ مل کر تحریک چلاتے تحفظ آئین پاکستان تو پھر تو مؤثر ہو سکتی تھی، لیکن اب پی ٹی آئی اکیلے یہ جلسے کرنے جا رہی ہے، تو یہ جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا ہے۔ اب مولانا پہ آتا ہوں کہ مولانا کے ساتھ میل ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایک دوسرے سے یقین دہانیاں مانگی جا رہی ہیں کہ بھائی 20-25 سال کا گیپ ہے، 20-25 سال کی دوریاں ہیں، یہ کوئی ایک ملاقات میں ختم نہیں ہوگی۔ اس معاملے پہ شورٹی دیں، اس معاملے پہ بھی یقین دہانی کرائیں، اس معاملے پہ بھی یقین دہانی کرائیں۔ تو ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی دوست نے بتایا، جے یو آئی والے اس کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا مولانا نے کہا ہوگا، یا مولانا کہہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ مولانا کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ بھائی ان سے شورٹی لے کہ بھئی تحریک کٹھے چلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پی ٹی آئی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے اور ڈیل کر کے پھر پتلی گلی پکڑ لے۔ ایسی کی تحریری یقین دہانی مولانا نے شاید مانگی ہے، جس کی جے یو آئی تصدیق نہیں کر رہی، لیکن میرے سورسز جو ہیں، میرے دوست جو ہیں اور ذرائع، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا نے ان سے بہت ساری یقین دہانیاں مانگی ہیں، لیکن ابھی اتحاد نہیں ہوا ہے۔ جے یو آئی اپنی الگ تحریک چلا رہی ہے، اور جے یو آئی کی تحریک پی ٹی آئی کی تحریک سے بھی آگے نکل گئی ہے، تو پی ٹی آئی اپنی الگ تحریک چلا رہی ہے۔ تو جو تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ان تمام جماعتوں نے مل کر چلانی تھی، اس کا پلان ابھی تک
پینڈنگ میں چلا گیا ہے فی الحال، اور آگے ہو سکتا ہے آگے چل کر پھر مذاکرات ہوں گے، لیکن مولانا کے ساتھ فی الحال معاملات ابھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔